قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے سلسلہ سیرت مصطفیٰ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت کہ جسے قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا، یعنی سب سے خوبصورت بہترین راستہ کہ جو انسان کی زندگی کے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی وہ مبارک سیرت جس میں ہر ایک فیلڈ سے، ہر ایک طبقے سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ وہ پیاری سیرت جسے اپنانے والا یقیناً کامیابیاں اپنا مقدر کرتا ہے۔ وہ پیاری سیرت جس سے نہ صرف دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی سیرت کے مختلف پہلو، مختلف گوشے اور پیارے علیہ السلام کی زندگی کے مختلف ادوار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک خاص موضوع وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے علاقوں کے بادشاہوں کی طرف خطوط اور سفراء یعنی اپنے سفیر، اپنے قاصد روانہ کیے۔ تو وہ سارا معاملہ کیا تھا، قاصد کون بھیجے اور خط کیا تھے، خطوط میں لکھا کیا گیا تھا، آگے سے ان کا ری ایکشن کیا تھا اور کیا کیا معاملہ ہوا، ان سب پہ ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے۔ ان سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ کتنی پیاری سعادت ہے، 50 بار درود پڑھنا ہے جو چند منٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے ان میں سے صرف چند منٹ نکالنے ہیں، 50 بار درود پڑھنا ہے۔ سعادت اتنی بڑی ہوگی کہ کل قیامت کا دن اربوں کا مجمع ہر ایک چاہتا ہوگا ان کی بارگاہ میں آنا، ان کی زیارت کرنا، ان سے ملنا اور ان کا قرب پانا۔ جی ہاں، آج کوئی بڑے مقام کا مل جائے اور اس سے ملاقات ہو جائے یا اس کے ساتھ بیٹھنا مل جائے تو لوگ پھولے نہیں سماتے، بتاتے ہیں فلاں کے ساتھ میں بیٹھا تھا، فلاں کے ساتھ میں نے آٹوگراف لیا، میں نے سیلفی لی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جس دن اتنی زیادہ ہولناکیاں ہوں گی کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اس دن جس شخص کو نبی پاک علیہ السلام سے مصافحے کا موقع مل جائے، دست بوسی کا، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہاتھوں کو مس کر لینے کا موقع مل جائے، تو وہ کتنا خوش قسمت ہوگا۔ چھوٹا سا عمل ہے، یومیہ چند منٹ لگتے ہیں، لیکن سعادت اتنی بڑی ہے۔ تو اس نیت سے بھی درود پڑھیں کہ کل قیامت کے دن پیارے آقا سے مصافحہ کرنا نصیب ہو جائے، اور جسے نصیب ہو گیا، ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً اسے جنت کا داخلہ بھی ملے گا۔ آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، بات کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام کے ان خطوط اور ان سفراء کی، یعنی ان سفیروں کی کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے دیگر خطوں میں اور مختلف بادشاہوں کے پاس بھیجا تھا۔ یہ واقعہ کب کا ہے اور یہ سب ہوا کب تھا؟ یہ تب ہوا تھا کہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا۔ صلح حدیبیہ یہ ایک ایگریمنٹ تھا جو کفار کے ساتھ ہوا تھا، اور اس کے اندر جنگ بندی پر کچھ قواعد اور کچھ اس طرح کی شرائط کے ساتھ اس چیز پر معاہدہ کیا گیا تھا کہ اب جنگ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام چونکہ تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے اور آپ سبھی کے لیے نبی تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کی یہ دعوت عرب سے عجم تک جانے لگ گئی تھی۔ تو آپ نے دنیا بھر کے بادشاہوں کو کچھ خطوط لکھے اور کچھ سفیر روانہ کیے۔ کن کن بادشاہوں کی طرف لکھے اور پیارے آقا علیہ السلام نے جنہیں خطوط کے ساتھ روانہ کیا وہ صحابہ کون تھے اور کہاں بھیجا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں چند صحابہ کا نام سر فہرست آتا ہے جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے خطوط دے کے روانہ فرمایا تھا۔ نمبر 1 حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہیں بھیجا تھا اور کیسر روم جس کا نام ہرقل تھا اس کے دربار میں بھیجا تھا۔ دوسرے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں نبی پاک علیہ السلام نے خسرو پرویز جو کہ ایران کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا تھا۔
تیسرے صحابی حضرت سیدنا حاتب رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقوقس کے پاس بھیجا تھا جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، عزیز تھا۔ چوتھے صحابی حضرت سیدنا عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہیں نبی پاک علیہ السلام نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا تھا۔ پانچویں صحابی حضرت سیدنا سلیط بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حوزہ جو کہ یمامہ کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا تھا۔ ایک اور صحابی جن کا نام حضرت سیدنا شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ تھا، انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسان کے والی حارث غسانی کے پاس بھیجا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط لے کر ان بادشاہوں کے پاس گئے، اور پھر ان کا کیا ری ایکشن تھا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قیصر روم، یعنی روم کے بادشاہ کی، جس کا نام ہرقل تھا۔ ان کے پاس گئے تھے حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت صورت والے یہ صحابی تھے، اور بلکہ روایتوں میں تو آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کئی بار جبریل امین انہی کی صورت میں آیا کرتے تھے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے خوبصورت صحابی رسول تھے۔ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خط دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خط لے کر بصرہ پہنچے، اور بصرہ جانے کے بعد وہاں کا جو گورنر تھا شام کا، جس کا نام حارث غسانی تھا، اسے جا کر دے دیا، اور اس نے یہ نامہ مبارک، یہ خط مبارک جو تھا، یہ بیت المقدس پہنچا دیا۔ ان دنوں میں قیصر روم ہرقل جو تھا یہ بیت المقدس آیا ہوا تھا دورے پر۔ جب بیت المقدس میں ہرقل کو یہ خط پہنچا اور اسے یوں تعارف کروایا گیا، بتایا گیا کہ یہ عرب کے ایک شخص کی طرف سے آیا ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہرقل نے جب یہ بات سنی تو اس نے اعلان کیا کہ جاؤ، جا کر تلاش کرو اس علاقے میں، یعنی بیت المقدس کے آس پاس عرب کے جو تاجر یا جو لوگ پائے جائیں انہیں میرے پاس دربار میں لے کر آؤ۔ اس نے اپنے لوگ بھیجے، وہ گئے اور جا کر انہوں نے تلاش کیا، تفتیش کی، تو چند لوگ انہیں ملے جو تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ انہیں لے کر وہ بادشاہ کے دربار میں آ گئے۔ بادشاہ جو تھا ہرقل، یہ اپنے شاہی تاج کو پہن کر اپنے تخت پر بیٹھا، اور جس نے اپنے آس پاس راہبوں کو بٹھایا اور اپنے جو وزیر مشیر تھے انہیں بٹھایا۔ جب وہ لوگ اندر آ گئے، وہ جو تاجر تھے عرب کے، اس کے دربار میں آئے، تو اس نے دربار کے دروازے سارے بند کروا دی۔ اب اس نے ایک مترجم کو بلایا، ایک ٹرانسلیٹر کو بلایا جس کے ذریعے ان سے بات کر سکے۔ وہ جو ٹرانسلیٹر آیا اس کے ذریعے اس نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں وہ کون ہے کہ جو اس شخص کا رشتہ دار ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو ان میں ابو سفیان بھی تھا جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ تو ہرقل نے کہا کہ تم آگے آ جاؤ۔ اسے تھوڑا آگے کیا، اور باقی جتنے تاجر آئے تھے عرب سے انہوں نے کہا اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اگر یہ کہیں جھوٹ بولے تو تم نے فوراً اس کا اظہار کرنا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یعنی فوراً بتانا ہے کہ یہ کہاں غلطی کر رہا ہے اور یہ کہاں جھوٹ بول رہا ہے۔ قیصر روم نے اس سے اب چند سوال کرنا شروع کیے۔ سوال یہ تھے کہ مدعی نبوت، یعنی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بتاؤ اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ان کا خاندان شریف ہے، یعنی عزت دار ہے، شرافت والا ہے۔ قیصر روم نے دوسرا سوال کیا کہ کیا ان کے خاندان میں پہلے بھی کسی نے ایسا نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ قیصر نے پھر سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ پھر قیصر نے ایک سوال کیا کہ جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کیسے ہیں، کمزور لوگ ہیں یا طاقتور ہیں اور با اثر ہیں؟ تو کمزور لوگ ہیں، یہ جواب دیا۔ پھر قیصر نے ایک اور سوال کیا، پوچھا کہ ان کے پیروکار جو ان کی پیروی کرتے ہیں، بتاؤ وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ قیصر روم نے ایک اور سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد پھر واپس اسے ناپسند کر کے پلٹا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ ناظرین سمجھیے گا اس بات کو، یہ سوالات کیا ہیں، خاندان کے بارے میں ہے، ان کے آباء و اجداد میں کسی نے بادشاہت کا دعویٰ کیا، یہ سوال ہے، اور اس طرح کے اور بہت سے سوال ہیں، لیکن
کیے کس سے جا رہے ہیں؟ اس سے کیے جا رہے ہیں جو ابھی تک اسلام نہیں لائے۔ اور یہاں پر اس کے باوجود کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، کیونکہ پیچھے کھڑے تھے لوگ، کہا گیا تھا اگر یہ جھوٹ بولے تو بتا دینا ہے۔ تو اب جب یہ ایک ایسا شخص بتا رہا ہے جو ابھی تک اسلام نہیں لایا، اب سوچئے گا کہ ان سوالوں کے جواب دینے میں ایک غیر مسلم نے جب یہ انداز اپنایا، اور قیصر روم نے پھر اس کے بعد دوبارہ ابو سفیان سے سوال کیا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کبھی انہوں نے وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا ابھی تک تو نہیں کی، ہاں البتہ اب ہمارا ان سے ایک معاہدہ ہوا ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ پھر ایک اور سوال کیا، کیا تم لوگوں نے ان سے کبھی جنگ لڑی ہے؟ تو جواب دیا ہاں لڑی ہے۔ تو قیصر نے پھر پوچھا نتیجہ کیا ہوا جنگ کا؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کبھی ہم جیتے اور کبھی وہ جیتے۔ قیصر نے پھر پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، کسی کو خدا کا شریک نہ سمجھو، اور وہ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان چیزوں کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ اس سوال اور جواب کے بعد قیصر روم نے کہا کہ تم نے ان کو خاندانی شریف بتایا ہے، اور تمام پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کا خاندان بہت اعلیٰ ہوتا ہے، ہمیشہ پیغمبر اچھے خاندان میں آتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا یعنی پہلے کسی نے کیا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی نہیں ہوا پہلے، اگر ایسا ہوتا کہ پہلے کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں کہتا کہ شاید یہ اپنی سلطنت واپس لینے کے لیے اس طرح کر رہے۔ پھر ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ جو ہیں ان کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو کمزور ہیں، اور انبیاء کی ابتدا میں پیروی ضعیف اور کمزور لوگ ہی کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو تم نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولتے، معلوم ہوا کہ وہ اس دعوے میں جھوٹے بھی نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کا اس نے سوال کیا اور پھر وجہ بتائی۔ تم نے کہا کہ جب جنگ ہوتی ہے کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں، تو انبیاء کا یہی معاملہ رہا ہے۔ پھر تم نے کہا کہ وہ جو ہیں وہ ہمیں عبادت کا حکم دیتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتے ہیں، نیک اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، انہی چیزوں کا انبیاء حکم دیا کرتے تھے۔ اس پورے سوال جواب کے بعد اور ہر سوال کی وجہ بتانے کے بعد ہرقل یعنی قیصر روم کہنے لگا اگر یہ صحیح ہے، یعنی اگر جیسے تم نے جواب دیے ویسا ہی ہے اور یہ جو خط آیا ہے واقعی نبی کا ہے، تو عنقریب اس جگہ کے وہ مالک ہو جائیں گے۔ بیت المقدس میں وہ موجود تھا، اور کہا کہ عنقریب اس جگہ کے وہ مالک ہو جائیں گے کہ جہاں اس وقت میرے قدم موجود ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے۔ پچھلی کتابوں میں ذکر موجود تھا تو مجھے پتا تو تھا کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے، نشانیاں پوری ہو چکی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عرب میں آئیں گے۔ اب اس کے بعد جو الفاظ کہے ہرقل نے وہ الفاظ بڑے خوبصورت تھے، چاہتا ہوں عربی ہی میں آپ کو سناؤں۔ ہرقل نے یہ کہا کہ اگر مجھے گمان ہوتا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں گا تو میں ضرور حاضر ہوتا، اور سبحان اللہ پھر اس نے کہا کہ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ، اگر مجھے ان کی بارگاہ میں جانا نصیب ہو جاتا، ان کی صحبت مل جاتی، تو میں ان کے قدموں کو دھوتا۔ یہ بادشاہ کہہ رہا ہے روم کا، اور روم اس وقت کی یوں کہہ لیں کہ سپر پاورز میں شمار کی جاتی تھی۔ وہ کہتا ہے اگر مجھے ان کی صحبت مل جاتی تو میں ان کے قدموں کو دھوتا۔ سبحان اللہ، یہ پورا ذکر تھا۔ پھر اس کے بعد اس بادشاہ نے ہرقل نے وہ خط، وہ نامہ مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آنے والا پیغام پڑھوایا۔ پیغام کیا تھا؟ الفاظ کیا تھے؟ الفاظ یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ سے ابتدا فرمایا، کہا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا، محمد
جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ان کی طرف سے یہ خط ہرقل کی طرف ہے. ہرقل کے نام لکھا گیا ہے جو کہ روم کا بادشاہ ہے. سلام ہو اس شخص پر کہ جو ہدایت کی پیروی کر لے. حمد و صلات کے بعد بے شک اے ہرقل میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام لے آؤ، سلامت رہو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اگر تم اسلام لے آتے ہو تو اللہ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا. فإن تولیت فإنا علیک اسم العریسیین، اگر تم پھر گئے اسلام قبول نہ کیا تو تم پر تمہاری رعایا کا گناہ بھی آئے گا. کہ رعایا جو ہوتی ہے وہ اپنے بادشاہ کے تابع ہوتی ہے، اس طرح کے الفاظ روایتوں میں آئے. آگے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ذکر فرمایا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. کیا؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا اپنے بعض کو فیصلہ ساز نہ بنائیں، ارباب نہ بنائیں، اپنا بڑا نہ بنائیں، اللہ کی بات مانیں صرف. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دینا کہ گواہ رہنا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. یہ پورا خط تھا. تقریباً اسی مضمون کے خطوط دیگر بادشاہوں کی طرف بھی گئے تھے، اور ان میں سے ایک خسرو پرویز بادشاہ تھا. یہ ایران کا بادشاہ تھا جسے شاہ ایران کہا جاتا تھا. لیکن یہ بڑا بد دماغ تھا، اور اس بے وقوف نے ایک ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے اس کی سلطنت پارا پارا ہوئی، اور اسے اسی کے بیٹے نے قتل کیا. ہوا کچھ یوں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خط اس خسرو پرویز کے پاس پہنچا تو اس بد دماغ نے اسی بات پر آگ بگولا ہو کر کہ میرے نام سے پہلے انہوں نے اپنا نام کیسے لکھا ہے. یعنی خط یوں تھا نا، من محمد عبد اللہ و رسولہ الی خسرو پرویز، محمد جو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ان کی طرف سے یہ خط خسرو پرویز کے نام ہے. تو اسی بات پر کہ جی میرے نام سے پہلے انہوں نے اپنا نام کیوں لکھا، میں تو بادشاہ ہوں. تو اس نے اسے اپنی توہین سمجھا، اور معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مبارک نامہ، وہ مبارک خط اسی مجلس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پہنچی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرا خط پھاڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور پھر ایسا ہی ہوا. خسرو پرویز کے اپنے بیٹے نے شرویا، اس نے کیا کیا، رات کو سوتے ہوئے اپنے باپ کو قتل کیا، خسرو پرویز کو، اور ایسے کیا کہ اس کا پیٹ پھاڑ دیا. وہ بھی مرا. پھر اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی یہ جو سلطنت تھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پارا پارا ہو گئی. بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں تو یہاں تک ہوا کہ اس سلطنت کا نام تک صف ہستی سے مٹ چکا تھا. داستان تک نہ رہے گی یہ داستان تمہاری. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نام مبارک کی گستاخی کرنے اور اس کی بے ادبی کرنے کا یہ نتیجہ تھا. ایک اور خط تھا جو نجاشی کی طرف، حبشہ کے بادشاہ کی طرف بھیجا گیا، اور جب اس کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک فرمان پہنچا تو اس نے کوئی بے ادبی نہیں کی. مواہب اللہ دنیا میں تو یہ لکھا ہے کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے اس کے پاس گئے تھے اعلان نبوت کے 5ویں سال، اور پھر 6 ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے نام خط لکھا تھا، اور 9 ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے انتقال پر مدینہ طیبہ سے جنازہ پڑھایا تھا حبشہ کی طرف. اور یہ یوں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سارے پردے اٹھا لیے گئے تھے، اور یوں جیسے آپ کے سامنے وہ اس کی میت موجود تھی. اور یہ والا جو نجاشی تھا جس کا نام اسمحہ تھا، یہ مسلمان ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک اور نجاشی آیا تھا، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس نجاشی کا نام کیا تھا، اس نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تاریخ کے اوراق میں اس کے حوالے سے تفصیل موجود نہیں ہے. یہ دونوں مقدس خطوط جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نجاشی کو لکھا تھا یہ بھی، اور اس کے بعد والے کو جو لکھا تھا وہ بھی. لکھا تو تھا لیکن وہ اسلام لایا تھا نہیں یہ نہیں پتا. لیکن یہ دونوں خطوط جو ان 2 نجاشیوں کو لکھے گئے تھے مدارج النبوہ کے اندر موجود ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب تک یہ ان لوگوں نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کئی 100 سال کے بعد تک بھی.
ایک اور صحابی رسول جن کا نام حضرت حاتب بن ابی بلتعہ تھا، انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر کے بادشاہ کی طرف بھیجا تھا۔ یہ مصر اور سکندر دونوں کا بادشاہ تھا اور اس کا نام تھا مقوقس۔ جب وہاں یہ خط بھیجا گیا تو نہایت ہی اخلاق اور ادب و احترام کے ساتھ اس شخص نے قاصد سے ملاقات کی، مقوقس نے، اور فرمان نبوی کو بڑی ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ پڑھا۔ یہ اسلام نہیں لایا لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی خدمت میں اس نے چند چیزوں کا تحفہ بھیجا تھا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ اس میں 2 کنیزیں تھیں۔ ایک تو حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کی زینت بنی تھی، حرم میں داخل ہوئی تھی، اور انہی سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری شہزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ دوسری جو کنیز تھی ان کا نام تھا سیرین۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ شاعر رسول ہیں، انہیں تحفتاً عطا فرما دی تھی۔ یہ 2 کنیزیں بھیجی تھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ تحائف تھے جو بھیجے گئے۔ وہ تحائف کیا تھے؟ ان میں ایک خچر تھا جس کا نام تھا دلدل، اور ایک دراز گوشت تھا جس کا نام تھا، سفید رنگ کا تھا، گدھا، جس کا نام تھا یعفور۔ اس کے علاوہ اس نے چند چیزیں اور بھیجیں جن میں تقریباً 1000 مسقال سونا آتا ہے، اور ایک غلام، کچھ شہد اور کچھ کپڑے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے بھی اظہار محبت کیا تھا اور اس خط کا احترام کیا تھا، البتہ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یمامہ کا ایک بادشاہ تھا جس کے پاس حضرت سلیط رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لے کر پہنچے تھے۔ اس کا نام حوزہ تھا اور یمامہ کے علاقے کا یہ حاکم تھا۔ اس کے پاس جب خط پہنچا تو اس شخص نے قاصد کا احترام کیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اور جواب میں یہ لکھا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ نہایت اچھی ہیں، اگر آپ اپنی حکومت میں سے کچھ مجھے بھی حصہ دیں تو میں آپ کی پیروی کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خط پڑھا اور پڑھ کر فرمایا کہ اسلام ملک گیری کی ہوس کے لیے نہیں آیا ہے، اگر زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو میں نہیں دوں گا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس لالچ سے اسلام نہیں، اور نہ ہی اسلام کے اندر اس وجہ سے آنا ہے، بلکہ اگر ایسا ہوتا تب بھی میں نہ دیتا۔ اس کے علاوہ ایک خط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہنچا شاہ غسان کے پاس، جسے غسانی کہا جاتا تھا۔ اس کا بھی بڑا گھمنڈ تھا۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حارث غسانی جو کہ غسان کا والی تھا اس کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس پیش کیا تو یہ مغرور، غرور سے بھرا شخص خط کو پڑھ کر برہم ہو گیا اور اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کے مسلمان ہر وقت اس کے حملے کے منتظر رہنے لگے۔ بالآخر غزوہ موتا اور غزوہ تبوک کے واقعات درپیش ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بادشاہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے بادشاہوں کی طرف خطوط روانہ کیے تھے، اور بعض امراء کو یعنی سرداروں کو اپنے علاقے کے انہیں بھی خطوط روانہ کیے اور دعوت اسلام پیش کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خطوط ملنے کے بعد کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا تھا اور کچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا یقیناً وہ خوش نصیب تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں نیاز مندیوں سے بھرے ہوئے خطوط بھی روانہ کیے۔ مثلاً یمن کے شاہان حمیر میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں عرضیاں پہنچائی تھیں جو غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، ان بادشاہوں کے نام یہ ہیں۔ یہ یمن کے بادشاہ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے خوبصورت انداز میں محبت کا اظہار کیا تھا۔ بادشاہوں کے نام تھے حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال، نعمان، حاکم، اور اس کے علاوہ زرعہ۔ یہ سب کے سب یمن کے بادشاہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے خطوط آئے۔ ان کے علاوہ چند اور بھی تھے۔ فروا بن عمر جو کہ روم کی سلطنت کی جانب سے گورنر تھا، اپنے اسلام لانے کی
اس نے وضاحت کی تھی اور خبر قاصد کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجی تھی۔ اسی طرح کسریٰ جو تھا، ایران کا بادشاہ تھا، اس کی طرف سے صوبہ یمن کا جو صوبے دار تھا، اس نے بھی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی تحریر کر کے پیش کی تھی۔ یہ بادشاہوں کا چند ذکر آیا ہے جن کی طرف حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط پہنچے۔ انہوں نے بعض نے تو بڑے اچھے انداز سے والہانہ محبت کے ساتھ اپنے اسلام کا اظہار کیا، بعض نے تحائف بھیجے، بعض نے احترام کیا، لیکن جنہوں نے غرور کیا یا جنہوں نے ان خطوط کی بے ادبی کی، ان کا عبرتناک انجام ہوا۔ ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے جو ایک بادشاہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خط لکھا تھا اور بڑی محبتوں کا اظہار کیا تھا۔ یہ خط اس دور کا نہیں تھا جس دور میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خطوط آتے ہیں یا آپ کی طرف سے جاتے تھے، بلکہ 1000 سال پہلے تبا نامی ایک بادشاہ نے خط لکھا تھا، اور وہ کس طرح حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہنچا تھا۔ یہ بڑا محبت بڑا انداز تھا، بڑی عقیدتوں کا اس نے ذکر کیا تھا، اور یہ نسلوں سے چلتا چلتا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو سے بھی بہت کچھ سیکھا، خطوط لکھے کیسے جاتے ہیں، خطوط میں لکھا کیا جاتا ہے، اور پھر خط کے جواب کے طور پر عرضیاں پیش کی، وہ کتنے مبارک انداز میں، خوبصورت انداز سے اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیرت مصطفیٰ سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان